قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق الله العظيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله کہیے آپ کہ جو شخص دشمنی کرتا ہو جبریل سے فإنه نزله بس بے شک اس کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے جو چیز تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی اور ہدایت ہے سراپا اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے من کان عدوا للہ وملائکتہ جو شخص دشمنی اللہ سے کرتا ہے فرشتوں سے رسولوں سے اور جبریل سے میکائیل سے فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات پہلی مجلس میں گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی کچھ شرکیہ کاموں کا ذکر فرمایا تھا اور ساتھ ساتھ یہودی لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم کو الگ سے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی سے ایک نبی کو مانتے ہیں اور آخرت جو ہے وہ خاص ہمیں لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو مرنا جلدی چاہو، مرنے کی تمنا کرو، جلدی تم اپنے خاص گھر میں آ جاؤ، کیوں دیر کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک فطری عادت اور جو انسان کی ایک کمزوری ہے اس کو فرمایا کہ انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا ہے جبکہ یہ کام اور یہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہزار سال کی عمریں ہم کو مل جائے اور ہم یہیں رہیں، یہاں سے ہم ہٹے کٹے رہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ
زندگی کے لیے انسان لوگ حریص ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہزار کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے موت کا دوسرا نام ہے یقین۔ موت ایک نام، دوسرا نام اس کا یقین، یعنی دنیا میں یہی ایک یقین کی ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی نے جھٹلایا نہیں، اتنی پکی چیز ہے، اتنی حق والی چیز ہے، اور یہ اتنی سچی چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی آج تک نہیں جھٹلا سکا۔ تو انسان کی ایک عادت ہے کہ لمبی لمبی عمریں مل جائیں، آرزویں مل جائیں۔ تو قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورۃ ہجر میں 14ویں جز میں ارشاد فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اگر یہ لوگ دنیا میں ایمان عمل کے کام نہیں کرتے اور ایمان نہیں لانے چاہتے اور اپنی مرضی اپنی خواہشات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میرے نبی ذرہم چھوڑ دیجیے، کھانے دیجیے خوب، کتنا کھائیں گے، ہم کبھی بھی کمی نہیں کریں گے۔ ذرہم یاکلوا، کھانے دیجیے خوب کھائیں، یاکلوا ویتمتعوا، میری نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھانے دیجیے۔ آنکھ نعمت ہے، دیکھ لینے دیجیے کیا کیا دیکھتے ہیں، کان نعمت ہے، سننے دیجیے کیا کیا خرافات سنتے ہیں، دل ایک نعمت ہے، سوچنے دیجیے، سمجھنے دیجیے، فکر کرنے دیجیے کیا کیا کرتے ہیں۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل، اور لمبی لمبی امیدیں بنانے دیجیے۔ کہاں تک بنائیں گے، کتنے دنوں تک بنائیں گے، کون سی آسمان تک جا سکیں گے۔ وَيُلْهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، موت جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ بس دو بات میں اللہ نے خلاصہ کر دیا۔ کتنی امیدیں کرو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ جس کو سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے جناتوں اور انسانوں دونوں سے ہی فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جناتوں، اے انسانوں، میری نافرمانی کر کے تم بھاگنا چاہتے ہو، بھاگو، تنفذوا، نکلو۔ کہاں جاؤ گے؟ مشرق، وہاں بھی میں، مغرب، وہاں بھی میں۔ لا تنفذوا الا بسلطان، بھاگنے کی کہیں بھی جگہ نہیں، جہاں جہاں جاؤ گے وہاں ہم ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تنفذوا الا بسلطان، مشرق و مغرب تک چلے جاؤ، ہم ہیں، میری نعمت ہے، مجھ سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ قرآن پڑھیے، ایک ایک بات کو اللہ نے اتنے پکی اور بڑی دلیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی انسان اس کو ٹھکرا ہی نہیں سکتا ہے۔ یا معشر الجن والانس، اس جملے سے آگاہ اللہ کر رہا ہے، تو میری نافرمانی کر کے تم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو، اے جنات و انسان، بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہیں سکتے ہو۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جاؤ، وہاں بھی میری پکڑ موجود ہوگی، وہاں بھی میری نعمتیں تجھے ضرورت پڑے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کہیں نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اسی لیے حضرت لقمان کہا کرتے تھے اپنے بیٹوں سے، گناہ وہاں کرو جہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ نہیں رہا ہو۔ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں ہے، تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے جتنی امیدیں کر لے، لمبی لمبی کر لے، کیا کر لے، ہم سب اللہ کے مٹھی میں، اس کے قبضے میں ہماری پوری زندگی ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہلی مجلس میں گزری تھی۔ اس وقت جو آیت قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ لوگ ایمان لاؤ، قرآن اتر رہا ہے، تو یہودی لوگ کہتے تھے کہ قرآن کون لا رہا ہے؟ تو جواب دیا جاتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن اتر رہا ہے، اللہ ان کے واسطے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جبریل کے علاوہ اگر میکائیل لاتے تب ہم لوگ قرآن مانتے۔ کیوں؟ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ کبھی کبھی عذاب بھی لاتے ہیں،
قوم لوط کی بستیوں کو پلٹ دیا انہوں نے، ہماری بہت ساری قوموں پر انہوں نے عذاب لا کر کے تہس نہس کر دیے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر یہ نہیں لاتے بلکہ حضرت میکائیل قرآن لاتے تو ہم لوگ ایمان لاتے قرآن پر۔ کیوں بھائی؟ میکائیل علیہ السلام روزی دیتے ہیں بندوں کو اللہ کے حکم سے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے تو بہت ہیں، لیکن مشہور و معروف کتنے ہیں؟ 4 فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ایک چوتھے فرشتے کا نام معلوم ہے؟ ڈر لگتا ہو لیکن وہ تو آئیں گے وقت پر، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ چاروں کے کام اللہ نے تقسیم کر دیے، چاروں کے کام تقسیم کر دیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خاص کر اللہ کا پیغام وحی نبیوں رسولوں کے پاس، نیک بندوں کو دل میں القاء، اچھی باتوں کو ڈالنا، اللہ کے بندوں پر رحمتیں اور اللہ کے حکم سے عذاب سزا جزا دلانا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام روزی رزق بندوں تک کے پہنچانا، بارش کا انتظام اور ان کا تمام سہولت فراہم کرنا، کہاں بارش برسانا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، روزی کس کو کہاں کس وقت پہنچانا، یہ کام ذمہ داری اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کر کے بیٹھے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا پھونکیں گے، ایک پھونک تو زمین آسمان تہس نہس، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اس کے لیے انتظار ہے۔ حضرت اسرائیل تو کام کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، روز جانیں نکل رہی ہے، روز موتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے حکم سے۔ یہی ایک فرشتے تھے جنہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم کو موت مت دیجیے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے میرے رب، روزانہ لوگ مجھے صبح و شام گالیاں دیتے رہیں گے، میرے باپ کو لے گیا، میری بیوی کو لے گیا، میرے شوہر کو لے گیا، فلاں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے اسرائیل تیرا نام آنے نہیں دوں گا کہیں بھی، ایسا میں موت کو جوڑ رکھا ہوں کہ تیرا نام ہی نہیں لوگ لیں گے، اسباب کے ساتھ ہم موت دیں گے۔ لوگ مریں گے تو کہیں گے کہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا تھا، عمر ہو گئی تھی مر گیا، بیمار تھا اس لیے مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، حادثہ ہوا مر گیا، ٹھوکر لگی مر گیا، تیرا نام کہیں نہیں آئے گا۔ آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ حضرت اسرائیل آج آئے تھے، اس وجہ سے مر گیا، اس وجہ سے مر گیا، یہ ہوا مر گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ 4 فرشتے ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ کون سے؟ یہ اللہ ہی کے حکم سے کام کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ 3 طرح کے مخلوق ہیں، ایک نوری، ایک ناری اور ایک خاکی۔ خاکی ہم لوگ ہیں، جس کو مٹی سے ہم سب کی تخلیق ہوئی ہے، اور ناری آگ، شیطان، جنات۔ نوری فرشتے، یہ 3 ہی مخلوق ہیں، باقی حیوانات وہ سب الگ۔ لہٰذا ان لوگوں کا کام یہ، اللہ جتنا حکم دے گا اتنا ہی وہ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ عذاب تو عذاب، رحمت تو رحمت، یہ اللہ کے حکم پر ہے۔ تو وہ لوگ بہانہ کرتے تھے کہ جبریل کے علاوہ اگر کوئی اور فرشتہ، خصوصاً میکائیل اگر قرآن لے کر کے آتے تو اے لوگوں ہم قرآن کو مان لیتے۔ نہ ماننے والوں کے لیے 1000 بہانے، جیسے آج ہم لوگ بہت سارے بہانے بنا لیتے ہیں، نہیں، وہ اگر ایسا کہتا تو ہم مان لیتے، اس نے ایسا کہا ہے۔ ہم سب کے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہنے والے کے چہرے اور لباس نہ دیکھو بلکہ اس کی بات دیکھو۔ کیا دیکھو؟ اس کی بات دیکھو، وہ کہہ رہا ہے کیا، وہ کہہ رہا ہے کیا۔ اگر نفع کی بات ہے تو چہرہ مہرہ مت دیکھو، نفع کی بات لے لو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ صورت نہیں دیکھتا ہے، لباس نہیں دیکھتا ہے، حسب و نسب نہیں دیکھتا ہے، وہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے والے کو مت دیکھو یہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، اس کی بات دیکھو۔ اگر بھلی لگ رہی قبول کر لو، اچھی نہیں لگ رہی چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ بازار میں ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں،
آپ سب نہیں خریدتے، ہم سب نہیں لے لیتے، جو ہماری ضرورت کی ہوتی وہی ہم لیتے ہیں، جو اچھی لگتی اسی کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں کہنے والے ہزاروں قسم کے لوگ ہیں، ہزاروں مسلک کے لوگ ہیں، ہزاروں علم والے لوگ ہیں، آپ سب کی سنیے، لیکن وہی قبول کیجئے جو اچھی لگے، جو ہمارے دین، شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اسی لیے کہنے والے کے چہرے دیکھنے کا، اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو باتیں مجھے نہیں معلوم وہ معلوم کرنے میں نے کبھی شرم نہیں کیا، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے گھر میں جھاڑو دینے والے بھنگی سے بھی مسئلہ معلوم کر لیا۔ اور وہ بات تو بہت ہی مشہور ہے نا کہ جو ایک موقع پر حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کتے کے مسئلہ کسی نے پوچھا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، پورے کتابیں ڈھونڈ مارے، رات بھر کہیں نہیں ملا اس کا مسئلہ، پریشان ہے، صبح جواب دینا ہے، پریشان غم میں بیٹھے ہوئے، کہاں دیکھوں، کس سے پوچھوں؟ تو جب گھر میں بھنگن آئی صاف کرنے والی، دیکھی کہ امام صاحب بڑے غمزدہ ہیں، کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہو گئی آپ کو، اتنے فکر میں بیٹھے ہیں، اگر میرے لائق کچھ خدمت ہے تو بتائیے۔ کہا کہ تم میرے مسئلے کو کیا حل کرے گی؟ کہا کہ پوچھئے تو اگر ہوگا میرے لائق تو ہم حل کر لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پوچھا کیجیے، مشورہ لیا کیجیے، چھوٹوں سے بھی کبھی کبھی بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ کہا کہ یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، کیا ہے اس کا آسان؟ کہا کتا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب وہ ٹانگیں اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ تجربہ کیے، ایک راستہ ملا، 2-4 لوگوں سے پوچھے، 10 لوگوں سے پوچھے، سب کا یہی جواب، خوش ہو گئے۔ سوال کرنے والے کو جواب دیا، وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب اس کے گھر کی طرف سے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جاتے تھے تو آپ اتر جاتے تھے اور پیدل چلتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہاں آ کر کے آپ کیوں پیدل چلتے ہیں؟ کہا کہ یہ میرے ایک مسئلے کے استاد کا گھر ہے، اس کے ادب کرتا ہوں۔ ایک استاد کا، آج ہم لوگ بے ادب ہیں، روزی بے ادبی سے جاتی ہے، اخلاق بے ادبی سے جاتی ہے، ہم لوگ بے ادب ہیں، بڑے چھوٹوں میں کوئی احترام نہیں، ادب کا کوئی خیال نہیں، باپ بیٹے میں ادب نہیں، ماں بیٹیوں میں ادب نہیں، گھر میں چھوٹے دوسرے کا احترام نہیں، بے ادبی کی ایسی کیفیت، ادب والے بنیے، با اخلاق بنیے، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں پر اترتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ چھوٹے تو نہیں ہو گئے، آج بھی دنیا نام لے رہی ہے۔ تو عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے کام کرتے، اپنی مرضی سے نہیں، لہٰذا سب کا الگ الگ مسئلے تھے۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لاتے تھے، کہتے تھے یہ لا رہے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، میکائیل لائیں تو ہم مانیں گے، یہ میرے دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، حضرت جبریل اپنی مرضی سے وحی نہیں لاتے ہیں، حضرت جبریل ایک بات بھی ادھر ادھر اپنی طرف سے نہیں گھٹاتے بڑھاتے ہیں، میرا حکم ہوتا ہے تو وہ لاتے ہیں، میرا حکم نہیں ہوتا ہے تو نہیں لاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر پوچھا، اے جبریل تم بھی کبھی اللہ سے ڈرتے ہو؟ تم تو بہت قریب رہتے ہو اللہ سے، ڈر لگتا ہے؟ کہا کہ ہاں بہت ڈرتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں۔ کیوں ڈرتا ہے؟ تیرے اوپر تو اللہ کی خاص رحمت ہے، تو بہت مقرب ہے اللہ کے خاص۔ کہا کہ ہم سے بھی زیادہ مقرب شیطان تھا، لیکن ایک بات پر اس نے اللہ کی انکار کیا تو اللہ مردود قرار دیا۔ ہم بھی ڈرتے ہیں یا رسول اللہ، کہیں میری کہیں بے ادبی کہیں نہ بھی اللہ کی شان میں نہ کچھ ہو جائے تو میں بہت ڈرا کرتا ہوں۔ پیغمبر، رسول، فرشتے اللہ سے اتنا ڈرتے، ہم لوگ تو سر سے لے کے پاؤں تک گناہ میں زندگی گزرتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے جواب دیا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جو قرآن کی شکل میں لاتے ہیں، کل پر ایک کتاب ہے، وہ قرآن ہے جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی والی کتابوں کو۔
اور اس میں ہدایت شراپا اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ کتاب ایسی ویسی نہیں ہے۔ من کان عدوا للہ، کان کھول کر کے سن لو یہود و نصارہ، اللہ صاف کرتا، جو اللہ کے دشمن، جو فرشتوں کے دشمن، کتنے فرشتے؟ سارے فرشتے، ورسولہ، اور سارے رسولوں کے دشمن، رسول سے جو بھی دشمنی کرے گا۔ اب نام فرشتوں میں دو فرشتوں کو خاص کر لیا اللہ نے، وجبریل و میکائیل، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن جو ہوگا اس سے اللہ کا وہ دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ پھر اللہ کا جو دشمن ہوگا اللہ خود اس کا بدلہ لے لے گا، اللہ سے بھی بڑا کوئی طاقت والا نہیں۔ یہاں دو جبریل فرشتے کا جو ذکر ہے، جبریل اور میکائیل کا، چونکہ یہودی لوگ اسی کو نشانہ بناتے تھے، انہی دونوں کا، اسی لیے اللہ نے خاص کر نام لیا وجبریل و میکائیل۔ حضرت جبریل بڑے طاقتور فرشتے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا، اے جبریل اپنی اصلی شکل مجھے دکھاؤ، تم ہو کیسے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری اصلی شکل مت دیکھیے، میری اصلی شکل مت دیکھیے، آپ اس کی آرزو مت کیجیے، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں اللہ سے دکھاؤں یا نہیں دکھاؤں؟ اللہ نے کہا کہ جب میرے محبوب کی خواہش ہے تو دکھا دوں۔ کہا یا رسول اللہ پھر ذرا چہرہ پیچھے کیجئے، میں اپنی اصلی شکل میں آتا ہوں۔ حضرت جبریل اپنے پروں کو کھولے، جس کے پر کی تعداد کتابوں میں 700 600 تک پر ہے۔ جب وہ کھولے تو ایک پر مشرق اور ایک مغرب۔ نبی کو کہا یا رسول اللہ دیکھیے میری طرف۔ نبی ایک نظر دیکھے، کہا کہ جبریل اصلی شکل میں جلدی آ جاؤ، محمد نہیں دیکھ سکتا ہے تم کو۔ آج ہم لوگ تو کہتے ہیں فرشتوں کو بھی ہرا دیں گے، اس سے بھی نمٹ لیں گے قبر میں، اس سے بھی یہ کام کر لیں گے۔ میرے بھائی بزرگ، بڑی طاقتور فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں۔ دنیا میں یہ صرف اور صرف ایک ہی صحابی کی شکل میں آتے تھے، باقی کبھی بھی نہیں کسی کی شکل میں، اور وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ایک بڑے خوبصورت صحابی گزرے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ قبیلے کلب، بکریوں والا ایک قبیلہ تھا، جو بکریوں کی پرورش پالنہاری کرتے تھے وہ لوگ، اس قبیلے کے یہ سردار تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ آج تک اس قبیلے کے لوگ موجود ہیں، ان میں بڑی خوبصورتی ہے، بہت حسن ہے، اللہ نے بہت خوبصورت بنائے، بڑے خوبصورت تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے حق میں دعا کرتے تھے، کاش کہ یہ خوبصورت انسان اگر اسلام میں آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ برابر دعا کرتے تھے اور نبی سے دعا کرواتے تھے، اللہ کے رسول اس کے لیے آپ دعا کیجیے، اس کی ہدایت کے لیے۔ اپنے بگڑے ہوئے دوستوں کے لیے کبھی کسی سے خفیہ دعا کرواؤ۔ میرا ایک دوست ہے، ان کے حق میں آپ دعا کر دیجیے، اس کو ہدایت مل جائے۔ غائبانہ دعا، چھپ کر کے دعا اللہ کو بہت مقبول ہے۔ بتا کر کے دعا کرنا جتنا اچھا نہیں، اس سے زیادہ خفیہ دعا کیجیے، اور اپنے دوسروں کے لیے دعا کر درخواست کیا کیجیے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اس کی حالت ذرا خراب ہو گئی ہے، وہ ذرا بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، ذرا اس کے حق میں آپ دعا کیجیے۔ آپ نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو کسی نیک بندے سے دعا تو ضرور کرا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اور نبی سے کہتے تھے یا رسول اللہ، اس کے لیے اگر آپ ہدایت کی دعا کر دیں تو اگر مل جائے اس کی ہدایت تو بہت اچھا انسان ہے، بڑا پیارا اور خوبصورت ہے۔ حضرت عمر ملتے تھے محبت سے، کہتے تھے ایک دن قسمت کا ستارہ جب ان کا کھلا اور کہا کہ آج میں محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤں، نکل کر کے آئے قبیلے کے سردار، دیکھیں لوگ صحابہ کیوں آ رہے ہیں تو کہنے لگے لوگ یا رسول اللہ وہ دحیہ آ رہے ہیں۔ کہا کہ آنے دو آنے دو۔ کہا کہ پتہ نہیں کیا ارادہ لے کر کے آ رہا ہے۔ کہا کہ اچھا ارادہ ہے تو الحمدللہ، کچھ غیر ارادہ ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے، آنے دو، جگہ دو، اس کا استقبال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ہی قریب لا کر کے بیٹھائے، سامنے بیٹھائے، محبت سے دیکھے، نظر ڈالے، وہ بھی ڈالے۔ کیا مقصد ہے آنے کا؟ کہا اے رسول اللہ کل میں شہادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر خوش ہو گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیں، آؤ کلمہ پڑھاتا ہوں، اسلام میں داخل کرتا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ کیا گناہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ۔ کیا کیا ہے؟ بولو اس گناہ، بولنا نہیں ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ نبی خود کہتے ہیں کیا کیا؟ زنا کیا، چوری کیا، کیا کیا؟ شرک بدعت سب کیا کیا؟ اس سے بھی بڑا گناہ، اس سے بھی بڑا گناہ، کیا گناہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں قبیلے کے سردار ہوں، جب ہمارے قبیلے میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ میرے حوالے کر دیتے تھے، میں اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اب تک کہ میں نے 100 زندہ لڑکیوں کو دفن کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، سردار بنا ہوں لیکن یہ کام میں کیا ہوں، ظالمانہ کام کیا ہوں۔ کیا اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول اللہ ہماری اس قتل اور وہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کے ظلم کے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ نبی رو پڑے، صحابہ رو پڑے، 100 بچیوں کے قاتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ جواب نہیں دیے تھے کہ کیا کہوں، ہاں یا نہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً آئے، حضرت جبریل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ دہیہ قلبی کو کہہ دیجئے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا، نہیں پوچھے گا اللہ کل 100 بچیوں کے قتل کے سلسلے میں، ان کے شرک کے جرم کو نہیں پوچھے گا، اس کے کسی گناہ کو نہیں معاف۔ اور انعام یہ دیا، اللہ نے مجھ سے کہا اے جبریل اب زمین پر جب بھی تم انسان کی شکل میں جاؤ گے تو اسی کی شکل میں تم جانا، کسی اور کی شکل میں نہیں جانا۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ بڑا کریم ہے، اپنے گناہوں سے اللہ سے نا امید مت ہوئیے، کر لیے کوئی بات نہیں، انسان ہے، گناہ کا پتلا ہے، خواہشات میں جکڑا ہے، اس کے پاس میں ہزاروں گناہ کے راستے ہیں، انسان گناہ نہیں کرے گا تو کون فرشتہ کرے گا؟ ہو گیا، لیکن معافی کا دروازہ بھی تو کھلا ہے، چن کے مانگ لیجئے اللہ سے معافی، رو لیجئے اللہ کے سامنے، ذرا اپنے گناہوں کو سنا دیجئے۔ وہ فرعون جو اتنا بڑا ظالم تھا، اس کو بھی جب دنیا کی ضرورت پڑتی تھی تو اپنا تاج اتار کر کے جنگل میں رکھتا تھا، رات کے اندھیریوں میں کہتا تھا تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے، ہم کو یہ ضرورت ہے، آپ کو دینا ہے، اللہ مجھے دے دو ورنہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا اپنی قوم کے سامنے، اللہ عطا فرماتا تھا۔ اس سے بڑا ظالم تو ہم لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ۔ نبی کا صدقہ ہے، ایمان کا صدقہ ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، قرآن سے واسطہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، گناہ ہونا انسانی فطرت ہے، شرمائیے نہیں، دنیا والوں سے شرماؤ لیکن اللہ سے مت شرماؤ۔ وہ اللہ ہزاروں قاتلوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ ہزاروں شرابیوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ بدکاروں کو معاف کر سکتا ہے، ایک جھٹکے میں پوری زندگی کی پاپی اور گناہ کو ایک قطرے میں دھو کر کے اس کو ولی وقت بنا دیتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات سے بھرپور امید رکھیے، ان کو پکاریے، اللہ تو کریم ہے، تیرا کریمی کے واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم کر، تیری رحیمی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، تجھے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ قسم خدا کی اللہ کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گا، اور یاد رکھیے جب کبھی معافی ہو جائے تو اس کا شکر ادا کر کے پھر دوبارہ گناہ مت کیجیے، انشاءاللہ اللہ شکلیں بھی نور کا بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ اس لیے شرمائیے نہیں شرمائیے، چھپ کر کے مانگیے، چپ کے مانگیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو جبریل کا دشمن، جو فرشتوں کا دشمن، جو رسولوں کا دشمن، میکائیل کا دشمن، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ایسے لوگوں کا دشمن پھر اللہ نمٹ لے گا۔ یہ دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں نا گستاخ رسولوں کی تعداد، اللہ سب کا نمٹتا آ رہا ہے، ان سب کا نمٹ لے گا۔ جتنی ہم لوگوں کی طاقت ہے وہ اپنی طور پر میں کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی طاقت دعا، اللہ سے دعا مانگتے رہیے۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکے لیکن پروردگار تیرا نبی ہے، تو کر سکتا ہے۔ اس لیے ظلم جب بڑھتا ہے تب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، دنیا میں جب ظلم بڑھے گا تبھی اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ یہ وقت قریب آ رہا ہے رحمت اترنے کی،
یہ وقت قریب آ رہا ہے اسلام کی بلندی کی، یہ قریب وقت آ رہا ہے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی۔ آج لوگ کتابیں کھول کھول کر کے سمجھ رہے ہیں کیا ہے محمد، کیا ہے قرآن کریم، کیوں ہے لوگ اس کے پیچھے اتنے دیوانے۔ جب یہ حالات نہیں آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ سے تعلق اللہ نمٹ لیتا ہے، اللہ نمٹ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جبریل، میکائیل، فرشتے، رسولوں سے جو دشمنی کرے گا وہ اپنا انجام خود خراب کرے گا۔ اس کا دشمن گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو بچ نہیں سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسی اللہ والے سے دشمنی نہیں۔ آپ ملے یا نہ ملے، آپ ملاقات کریں یا نہ کریں، آپ کا تعلق اس سے رہے یا نہ رہے، لیکن کبھی دشمنی مت رکھیے دل میں۔ خصوصاً صحابہ کے سلسلے میں دل میں بغض نہیں رکھنا، کبھی بھی نہیں رکھنا، اور کبھی اپنے بڑوں کے اور ولیوں رسول اور تابعین، تابعین، ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ایسے لوگوں سے کبھی بغض عداوت نہیں رکھنا۔ وہ لوگ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے کبھی بھی دل میں خراش نہیں رکھنا، یہ اپنی عاقبت کو خراب کرنے کا ہے۔ اللہ جب ایسے لوگوں کا انتقام لیتا ہے تو پھر آدمی اس وقت سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے یہ مجھ سے کس نے بدلہ لیا تھا۔ وہ تھے نا حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ، بڑے اللہ والے تھے، مجذوب ٹائپ کے بزرگ، لمبی عمر ملی لیکن گھر کبھی نہیں بنائے، کبھی درخت کے سائے میں ایک مہینہ وہاں رہ جاتے تھے تو کبھی قبرستان میں رہ جاتے تھے، جہاں ملا وہیں اللہ اللہ، جہاں جائے وہیں اللہ اللہ۔ وہ جا رہے تھے مرتبہ راستے میں اور بارش ہو رہی تھی، اور بارش کا موقع تھا جس کی وجہ سے اپنے دیوانہ مستانہ انداز میں چل رہے تھے۔ ایک جوڑا میاں بیوی خوبصورت قیمتی کپڑے پہنے گزر رہے تھے وہاں سے، ان کے پاؤں سے مٹی چکڑ ذرا چھلک کر کے اس کی عورت کے کپڑے پر پڑا، غصہ ہو گیا، اے ملا تجھے چلنا نہیں آتا ہے، اے درویش تجھے ڈھنگ نہیں ہے، میری بیوی کے کپڑے پر مٹی پڑ گئی، دیکھو ہم لوگ ایک تقریب میں جا رہے تھے، کپڑا سارا خراب تم نے کر دیا۔ اور کہتے کہتے تھپڑ زور سے ان کے لگا دیے چہرے پر، مسکرائے دیکھ کر کے گزر گئے، چلتے رہے۔ سردی کا زمانہ، بارش بھی ہو رہی ہے، سامنے ایک حلوائی کا دکان دودھ گرم کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ارے شاہ بہلول کہاں جا رہے ہو، آؤ ذرا گرم گرم دودھ پی لو، موسم بڑا ٹھنڈا ہے۔ چلے گئے، لاؤ پلاؤ، اب لیتے ہیں اور پیتے ہیں تو کہتے ہیں اوپر دیکھ کر کے، اے میرا اللہ تو کتنا بڑا ہے، کتنا اچھا ہے، تھپڑ بھی کھلاتا ہے دودھ بھی پلاتا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، کبھی دکھ بھی دے گا تو کبھی سکون بھی دے گا۔ اللہ سے بدظن نہیں ہونا کبھی، وہ کبھی ٹھوکر بھی دے گا تو کبھی پھولوں کی طرح رکھے گا، وہ بہت کریم ہے، بدظن نہیں ہو جانا، ہم سب کی عادت ہے، مطلب جب نکلے تو واہ واہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اور ذرا ٹھوکر لگ جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والا، یہ تعویذ اور قالب آگے۔ مت بدظن ہو اللہ سے کبھی بھی، اللہ سے نہیں کبھی بدظن ہونا۔ اے اللہ تیری شان بھی عجیب ہے، تھپڑ بھی کھلاتا ہے دودھ بھی پلاتا ہے، مست پی کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، گھر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو اس شخص کا پاؤں پھسلتا ہے اور نیچے زمین پر گرتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ بیوی چیخ و پکار کرتی ہے، وہ درویش فقیر نے میرے شوہر کے حق میں بد دعا کر دیا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ لوگ آئے ہیں، ارے شاہ بہلول کیوں اتنی جلدی بد دعا کر دیا، کیوں اس کے لیے ایسا کر دیا؟ لوگ بہت برا بھلا کہنے لگے۔ ایک بڑا خوبصورت جواب دیے، کہا کہ دیکھو بھائی غصہ مت ہو، اس نے جو تھپڑ مارا نا مجھے، وہ اپنی بیوی کی محبت میں مارا۔ کس کی محبت میں؟ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے تھپڑ اس کو میری محبت میں مارا ہے مجھے۔ اس سے کسی اللہ والوں کو تکلیف نہیں، کسی اللہ والوں سے بغض نہیں، کسی صحابہ سے اپنے دلوں میں نفرت نہیں، کبھی کسی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک،
اور ان جیسے بزرگوں سے کبھی نہیں، اپنے بزرگان اولیاء دین سے کبھی نفرت نہیں، ان کی سیدھی سادھی زندگی پر کبھی نکیر نہیں، اسی طرح سے اپنے گھر خاندان کے بزرگوں سے کبھی نفرت نہیں۔ وہ کچھ نہیں میرے لیے کیا، وہ کچھ نہیں کر کے گئے، وہ نہیں گئے، آپ کیجئے ہیں، وہ نیک تھے، آپ کیجئے نیکی، اسی لیے کسی کو کوسنا نہیں۔ اللہ نے آیت کریمہ کے ذکر میں فرمایا جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے حکم سے ہوتا ہے، فرشتے بھی میرے حکم سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ من کان عدوا للہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ بالتحقیق کہ جب یہ کتاب یعنی قرآن کی آیتیں کھلے طور سے نازل ہوئی آپ کے اوپر، لوگ انکار کرنے والے کو اچھے لوگ نہیں، فاسق لوگ ہیں۔ قرآن سے منہ موڑنا، قرآن کے حکم سے اپنے آپ کو اعراض کر لینا، ان کو پڑھنا نہیں، چھونا نہیں، دیکھنا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، یہ کام فاسقوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ میرے بھائیو بزرگوں چند موٹی موٹی چیزیں قرآن کے مطابق کرتے ہیں، ورنہ 70% ہماری زندگی کا عمل قرآن کے خلاف ہے، اور کرتے ہیں اور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاسقوں کا کام ہے قرآن کے خلاف۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب کوئی میں نے وعدہ کیا لوگ پیچھے ڈال دیے، پس پش ڈال دیے، جس کو ہم اور آپ بھی کہتے ہیں پہلے دیکھ لو اپنا بعد میں دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول۔ ایسا جملہ کہنا کفریہ جملہ ہے۔ کیا ہے؟ پہلے اپنا دیکھ لو بعد میں دیکھیں گے اللہ کے رسول کو۔ ارے انہی کی صدقے سے ہم لوگ ہیں، اللہ ہی کی مرضی سے ہم لوگ ہیں۔ یہ کہنا ایک کفر کا جملہ ہے، یہ کہنا یہ کفریہ کلمات ہے جو کہہ دیتے ہیں پہلے اپنا دیکھ لو بعد میں اللہ رسول کو دیکھیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان خطرے میں چلا گیا۔ آج بات میں کہہ دیتے ہیں پہلے اپنا دیکھو بعد میں بی بی فاطمہ دیکھو، کیا جملے بولتے ہیں، پہلے اپنا دیکھو بعد میں اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، پہلے باپ داداؤں کو دیکھو خوش کرو بعد میں اس کو منا لیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں یہ سوچ ایک مومن کی نہیں ہے، یہ سوچ یہ کہنا ایک مومن کی شان کے خلاف ہے، بلکہ کہنا کہ پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیں گے بعد میں ہم کسی کو دیکھیں گے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مقدم آگے کریں گے تو اللہ دنیا کو پیچھے چلا دے گا، اور جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کریں گے اور دنیا والوں کو آگے، تو دنیا والے کہاں تک لے جائیں گے؟ ایک نہ ایک دن وہ گمراہی میں دھکیل کر کے رکھ دیں گے۔ یہی ہے فرق صحابہ میں، وہ کہتے تھے ہم پہلے اللہ کو دیکھیں گے، رسول کو دیکھیں گے، بعد میں آپ کو دیکھیں گے۔ وہ فکر نہیں کرتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ المکرمہ میں ایک صلح کے لیے گئے، ایک معاملے کو صلح صفائی کے لیے گئے اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ میں لے کر کے مکہ کے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کی لنگی پنڈلی تک تھی، یعنی اوپر تک تھی، جبکہ عرب والوں کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کپڑے نیچے لٹکا کر کے پہنتے تھے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ عثمان ذرا کپڑا کیا کرو نیچے کر لو، یہ تہبند ہے ذرا نیچے کرو۔ کن لوگوں کے پاس جا رہے معلوم ہو؟ مکہ کے سردار لوگ ہیں، ایسے کپڑے میں وہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تم سے بات کرنا کوئی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے ایسا کرو ہمارا بھی خیال رکھو ان کا بھی خیال رکھو، اور ذرا لنگی تہبند کو نیچے کر لو جو زمین سے چھٹکتے ہوئے جائے۔ حضرت عثمان ایک نظر سے دے کر کہا ہم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مجھ سے بات کرے یا نہ کرے اور آپ میرے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، مجھے اس کا غم نہیں ہے، لیکن میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اتنے سے کپڑے کو بھی لٹکانا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشے اور سنت، ہم تو پورا دین بیچ دیتے ہیں، ہم پورا دین نیلام کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے مسلمان ہم لوگ ہیں کہ دین ہی کو ختم کر دیتے ہیں، دنیا کے لیے نام و نشان اس کا نہیں رہنے دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں ایسے حالات ہیں، اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب تمہارا اندر اور باہر دنیا آ جائے،
اندر بھی باہر بھی، تو تم اپنے ایمان کی جلدی فکر کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ تیرے ایمان قلب سے رخصت ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے حکم کو آگے پیش کیجیے۔ کیا کتنا حکم ہم لوگ مانتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف 5 نماز ٹائم پر پڑھیے۔ کتنے؟ 5 نماز۔ اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں۔ 5 نماز وقت پر، حلال کھائیے، حرام سے ممکن بچیے، جتنا بچنے کی ممکن ہو سکے بچیے۔ اسلام کو مقدم رکھیے۔ کیا کیجیے؟ اپنے ہر کام میں اسلام، رسول اللہ۔ دوسری بات، سنتوں کا گھر میں اہتمام کیجیے، خوشحالی آئے گی۔ سنت کے اہتمام کے بغیر خوشحالی نہیں۔ اور سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کے کھانا کھانا سنت ہے کیا؟ کھڑے کھاتے بیٹھ کر کے کھائیے، سنت پر عمل ہو گیا۔ برتن صاف کر کے کھانا کھائیے، سنت۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنت میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائیے، کیا ہوا؟ سنت۔ یہ اچھی چیز ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیجیے، کیا ہے؟ سنت۔ چل چل کر کے مت کھائیے، بیٹھ کر کے سکون سے کھائیے، یہ ہے سنت۔ جھوٹا برتن مت رہنے دیجیے، یہ ہے سنت۔ خالی سر مت کھائیے، سر پر کپڑا رکھ کر کے کھائیے، یہ سنت، یہ سنت۔ بزرگوں نے فرمایا جو اب آدمی ننگا سر کھانا کھاتا ہے تو اللہ اس کے گھر سے روزی کی برکتوں کو نکال دیتا ہے۔ ننگا سر وہ جب بیت الخلا جاتا ہے تو اس کے گھر میں اللہ شیاطین کو داخل کر دیتا ہے اور گھر سے رحمتوں کے فرشتوں کو نکال دیتا ہے۔ یہ نبی کی سنت۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کھلا سر کھانا نہیں کھایا۔ جب کھلا سر کھانا نہیں کھایا تو کھلا نماز پڑھے؟ کھلا سر نماز پڑھے؟ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا دقت ہے؟ ایک اچھے شکل سے پڑھیے نے، بیٹھ کر کے کھائیے، سنت کے مطابق کھائیے، منہ دھو کر کے کھائیے، دعا پڑھ کر کے کھائیے، اس سے روزی کی برکتیں آتی ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز کا معمول، سنتوں چھوٹی چھوٹی معمول، جتنا ممکن ہو سکے چاہے دن میں 1 مرتبہ 10 آیت قرآن، 10 آیت قرآن پڑھنے کا ضرور پڑھیے۔ اس سے الگ مت ہوئیے، اپنی زندگی کو الگ مت رکھیے۔ کم سے کم 10 ہی آیت ہو تو اس کو روزانہ گھر میں باوضو ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کو پڑھیے۔ اس کا اٹھانے کا ثواب، دیکھنے کا ثواب، چومنے کا ثواب، کیا ہے؟ چومنے کا بھی ثواب 10 آیت پڑھ کر کے چاہیے۔ 10 آیت پڑھ کر کے کام کیجئے، انشاءاللہ خیر برکت، خیر برکت۔ ماں باپ گھر میں ہے تو اس کی خدمت، سلام، دعا اس سے دیتے رہیے، ان کو تکلیف نہ دیجیے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی بیوی کا حق اور حقوق مکمل ادا کیجیے، محبت اور پیار کی زندگی گزاریے۔ اتنا کام کر لیجیے اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت میں اس کی فکریں، اس کی خبر لیتے رہیے، لیتے رہیے۔ دین کا مزاج اس سے پوچھتے رہیے، ان کے سامنے آپ وقت لگاتے رہیے۔ یہ سب اگر کام کریں گے اس دور میں تب ایمان بچے گا، گھر میں اسلام بچے گا، مسلمان بن کر کے جئیں گے۔ اور اگر یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تو مرتد اور گنہگار اور کفر میں جانے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، مسجد، نماز، قرآن کی تلاوت کی عادت بنیے، محنت کیجیے۔ کیا کیجیے؟ محنت کیجیے، سست مت بیٹھیے۔ جب آپ خالی بیٹھیں گے تو تیسرا کون آئے گا؟ شیطان آئے گا، وہ ورگلاتا رہے گا، وہ ذہنوں میں ہزاروں نقشے ڈالتا رہے گا۔ سست مت بیٹھیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، روزی رزق کے لیے محنت کرتے رہیے، اللہ کے حکم سے ڈھونڈتے رہیے، اللہ کبھی نہ کبھی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ چاہے چھوٹی تجارت ہو یا بڑی تجارت ہو، چھوٹی تنخواہ کی ملازمت ہو یا بڑی تنخواہ کی ہو، کرتے رہیے۔ اور وہ بزرگ حضرات جو ریٹائرڈ ہو کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، جن کو الحمدللہ ریٹائرڈ کی پینشن مل رہے ہیں، ان کو اب تو سارا وقت کہاں لگانا؟ سارا وقت اس کو اب تو آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے، سارا وقت ان کا اسی کی فکر میں ہونی چاہیے۔
ہمیشہ ان کے سامنے تو قرآن، نمازوں کی پابند، رات میں اٹھ جانا، تہجد کا پڑھنا۔ اگر ایک 60 سال کی عمر کا بزرگ اگر تہجد نہیں پڑھتا ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ خیر سے بہت محروم ہیں۔ کتنا سوئیں گے بھائی؟ اب تو اٹھ جاؤ، اب تو جانا ہے، تیاری ہے۔ اس لیے 60-70 سال کے بزرگ ماں بہنیں اور بزرگ حضرات، ریٹائرڈ حضرات اگر وہ قرآن نہ پڑھے، نماز تہجد نہ پڑھے تو ان سے زیادہ اس وقت کچھ بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو تو چاہیے ایسے لوگوں کو گھروں میں تہجد کی پابندی، کیوں؟ اس کی وجہ سے نور پھیلے گا، ان کی برکتیں ملے گی۔ اس لیے جو ریٹائرڈ حضرات ہیں وہ یہ کام ضرور کریں، ضرور کریں۔ تہجد کی پابندی، قرآن کی تلاوت، یہ سب وہ کام کرنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے رکھیے کہ اللہ نے ایک وقت تک کے کام لیا، وقت تک تے بیٹھایا ہے تو آخرت کی تیاری بھی تجھ کو تیاری ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس کی اللہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب رسول آئیں اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والے تھے ساری چیزوں کی، جو کچھ کتاب کی شکل میں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب کے حصے کو لوگ پیچھے کر دیے، ماننے سے انکار کر دیے، وراء ظہورہم، پیٹھ کے پیچھے اس کو ڈال دیے۔ پیچھ کے پیٹھے کے مطلب یعنی اس پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیے۔ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ایسے وہ لوگ بنے جیسے ان کے سامنے کتاب ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بھی اسی طرح سے ہیں، اللہ ہم سب کی اس طرح سے حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے